यूके में स्टूडेंट वीज़ा पे आने वाले एक नौजवान लड़के को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक नौजवान की ज़िंदगी जो है उसको बर्बाद कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं और जी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी शेयरिंग करने जा रही हूँ जिसे कि सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी। क्योंकि यहाँ यूके की अदालत में एक पाकिस्तानी नौजवान लड़के को जो कि यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे यानी कि एज ए तालिब इल्म यहाँ पे आया था, उसको 28 साल की कैद सुना दी गई है। यानी कि आप 28 साल यहाँ पे उम्र कैद ही होती है और इट मीन्स के उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, यानी कि तबाह बर्बाद हो गई है। अब आखिर ऐसी क्या वजह थी, इसको मैं आपसे लेटर ऑन इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। लेकिन सबसे पहले ना मैं यहाँ पे वालिदैन से जो कि पाकिस्तान में मुकीम हैं उन सब से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ पे यूके में भेजें, ज़रूर भेजें। किसी को भी मना नहीं किया जा रहा, बल्कि अब तो आजकल ये ट्रेंड चल गया है ना पाकिस्तान में कि जो अपने बेटों को तो लोग जो भेजते थे यूके में भेजते ही थे, आजकल अपनी बेटियों को भी लोगों ने ना बड़े ही धड़ल्ले के साथ जो है ना वो यूके में भेजना शुरू कर दिया है। ऐसा ट्रेंड वहाँ पे पाकिस्तान में चल गया है ना। और आगे से उसकी रीज़न क्या बयान की जाती है कि जी हमें अपनी बेटियों पे बहुत ज़्यादा एतमाद है। यूके एक बहुत ही खुला मुआशरा है, एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे किसी पे भी रोक टोक नहीं है, कोई किसी की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक कह लें कि आज़ाद सा माहौल है। और ऐसे आज़ाद माहौल में आके जबकि यहाँ पे लड़कों के लिए रहना और यहाँ पे कह लें कि भी सरवाइव करना और अपनी ज़िंदगियों को एक पॉजिटिव वे में आगे लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में यहाँ पे लड़कियों के लिए आके अकेले में आके इन सब कह लें कि टारगेट्स को और इन चैलेंजेस के साथ निपटना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। अब जी नौजवान नस्ल आजकल उनमें ये ट्रेंड चला हुआ है कि भाई हमने यूके जाना ही जाना है, हमने किसी ना किसी बैरून मुल्क जाना है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, वहाँ पे दिस एंड दैट है, हम लोगों के लिए वहाँ पे पैसा हम किसी सूरत नहीं कमा सकते। हालांकि इंसान जिस तरह के भी सर्कमस्टांसिस में रहे, वहाँ पे रह के अगर कोशिश करे ना तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। हमेशा मैंने ये अपने व्लॉग्स में कहा है, इसी चीज़ को प्रमोट किया है कि निचले लेवल से स्टार्ट करें, हमेशा थोड़े से स्टार्ट करें, आगे के आगे यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर आपको अल्लाह खुद देता है। लेकिन ये जो आजकल की न्यू जनरेशन है ना वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है और उनके अंदर ये है कि भी हम अभी हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई, हमें कोई एक हाई फाई किस्म की जॉब मिल जाए या कोई ऐसा इस्टेब्लिश बिजनेस मिल जाए जिसमें कि हम लाखों नहीं बल्कि करोड़ों विद इन डेज कमाना शुरू कर दें। तो ये एक ख्वाबी ख्याली दुनिया में रहने वाली एक न्यू जनरेशन जो है ना उसे हम ग्रोन अप कर रहे हैं और उनकी इन सोचों को भी हम परवान चढ़ाते हैं। इस सूरत में पेरेंट्स जो हैं वो अपने, मैंने पहले कहा कि लड़कों को तो जो भेजते ही भेजते थे, आजकल जी अनमैरिड लड़कियों को भी यहाँ पे यूके में भेजने का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। ये तो एक खैर डिफरेंट टॉपिक है कि भी पेरेंट्स को अपनी बच्चियों को यहाँ पे भेजना चाहिए या कि नहीं भेजना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट से व्लॉग करूँगी। लेकिन जी यहाँ पे अब जी ये जो स्टूडेंट था ना वो यहाँ पे आया 2015 में, यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ये नौजवान, और यहाँ पे आके उसका जिन लोगों में उठना बैठना और जिन लोगों से ताल्लुकात यानी कि जो दोस्ती थी ना वो कुछ अच्छी लोगों में डेवलप नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पे ये एक आज़ाद कंट्री है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी के साथ ये कह लें कि भई उसकी ज़िंदगियों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे इवन पेरेंट्स भी अपने बच्चों को जो कि एडल्ट हो जाते हैं 18 साल की उम्र के बाद, रोकने टोकने की, उनकी ज़िंदगियों में इंटरफेयर करने की या दिस एंड दैट करने की कोशिश करते हैं ना, और वो बच्चा अगर पुलिस को कॉल कर ले तो पेरेंट्स को भी सज़ा हो जाती है। ऐसा कंट्री है ये। तो किसी दूसरे के बच्चे के ऊपर तो नज़र रखना और उसको स्टॉप करना तो एक कह लें कि इम्पॉसिबल सी बात है। जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं कि भी हमने अपने फ़लाँ रिश्तेदार के पास भेज दिया है, वो उसको लुक आफ्टर करेगा या कोई इस तरह की सिचुएशन, तो यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। इन चीज़ों को आप अपने दिमागों में बैठा लें। खैर जी ये नौजवान लड़का जो कि यहाँ पे 2015 में यूके में आया था ना, उसका उठना बैठना कोई इतनी अच्छी यानी कि कम्युनिटी में नहीं था, क्योंकि यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के जो हालात हैं ना वो नाकाबिले बयान हैं। अगर उनके ऊपर पर्दा ही रहे तो वो एक अच्छी बात है।
خیر جی وہ لڑکا ڈرگ ایڈکٹڈ بھی ہو گیا اور اٹھنا بیٹھنا بھی اس کا کچھ آوارہ لوگوں کے ساتھ ہی تھا، کوئی اتنی اچھی کمیونٹی کے ساتھ اس کی دوستیاں نہیں ڈیولپ ہوئیں۔ اور پھر یہ تھا کہ بھی ایک دن کیا ہوا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مین پارک میں گیا، یہ جہاں پہ یہ لندن کا سینٹرل ایریا ہے، اور وہاں پہ یہ ہمارے معروف و مشہور سیاستدان نواز شریف کے بھی اپارٹمنٹس ہیں جن کے اوپر کہ ہر وقت کنٹروورسیز چلتی رہتی ہیں۔ خیر جی وہ وہاں پہ گیا اور وہاں پہ جا کے اس کی لڑائی نا ایک گورے کے بچے کے ساتھ ہو گئی، یعنی کہ وہ لڑکا جس کے ساتھ اس کی بحث ہوئی، ان لوگوں کی 3 دوست تھے یہ، اور ان کی جی جو بحث تھی یا لڑائی جو تھی نا وہ ایک گورے کے ساتھ جو کہ یہاں کا برٹش بورن تھا، ایک پیور گورا جسے کہتے ہیں نا، اس کے ساتھ ہو گئی، اور وہ بھی ینگ ہی تھا، یعنی کہ اس کے پیرنٹس گورے تھے اور وہ اپنے ماں باپ کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اور نہ اس کا کوئی بہن تھا نہ کوئی بھائی تھا۔ اب جی اس کی بحث ہو گئی اس نوجوان گورے کے ساتھ، اور ان تینوں نے مل کے اس کو مارنا شروع کر دیا، اس گورے کو نا۔ اب وہ ایک اکیلا تھا اور یہ 3 تھے، اور 3 جو ہیں وہ آف کورس ایک پہ بھاری ہوتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے جب ہاتھا پائی ہوئی، لڑائی ہوئی، تو جی کرتے کراتے ان کو پتہ نہیں چلا، کوئی اتنے چونکہ مائٹ بھی ڈرنک بھی ہوں، کیونکہ جب ایک انسان ڈرگس لیتا ہے تو یہاں پہ آ کے ڈرنکنگ وغیرہ تو اس کے اوپر کوئی اتنی خاص آپ کہہ لیں کہ بڑی بات نہیں ہوتی نا۔ خیر جی اس نوجوان جو کہ پاکستانی نوجوان تھا نا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس گورے کو مارتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو گورا تھا نا وہ مر گیا، یعنی کہ اس کی ڈیتھ ایٹ دا اسپاٹ ہو گئی۔ اور جی یہ ایک ایسا کنٹری ہے نا یہاں کہ آپ کہہ لیں کہ ہر چپے پہ ایک ایک گلی کے اندر نا CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ ساری کی ساری ریکارڈنگ جو تھی نا وہ اس CCTV فوٹیج میں ریکارڈ ہو چکی تھی۔ یہ تینوں دوست وہاں سے بھاگ گئے، اور بھاگتے ہوئے کیا ہوا کہ رات کا وقت تھا، باقی 2 کے تو چہرے جو تھے نا وہ اتنے واضح نہیں ہوئے، لیکن اس پاکستانی جو اسٹوڈنٹ تھا نا اس کا چہرہ اس CCTV فوٹیج میں آ گیا کہ یہ لڑکا نا وہاں سے بھاگ رہا ہے۔ جب یہ مار رہے تھے اس وقت اس کی جو فوٹیج تھی نا وہ کلیئر نہیں تھی، کیونکہ ان لوگوں نے یہاں پہ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو آتے ہیں نا لوگ وہ ہوڈیز پہننا پسند کرتے ہیں، ہوڈ اپنے اوپر لی ہوئی تھی جس کی وجہ سے چہرے جو تھے نا وہ اتنے کلیئر نہیں تھے۔ لیکن جب یہ بھاگ رہا تھا نا وہاں سے اسپاٹ سے، تو کچھ ہی فاصلے پہ جا کے جہاں پہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی نا وہاں پہ اس کا چہرہ آ گیا۔ اب جی یہاں کی جو پولیس ہے نا وہ تو قبر میں سے بھی کہہ لیں کہ بھی مردے کو بھی اٹھا کے تو اس کو جو ہے نا اس کو گنواتی ہے کہ تمہارے یہ گناہ ہیں اور تمہیں ان کی سزا دی جائے گی۔ تو جی یہاں کی پولیس کو دھوکہ دینا کوئی اتنا آسان کام تو ہے نہیں۔ پولیس نے خیر جی انویسٹیگیشن کرتے کراتے اس لڑکے تک پہنچ گئی جو کہ پاکستانی تھا، اور ساتھ ہی سے انہوں نے انویسٹیگیشن کرنا شروع کی۔ ان کو یہ سسپیکشن تھی کہ مائٹ بھی یہ کوئی ہمیں ایویڈنس دے دے، وہاں پہ موقع پہ موجود ہو، اور ہمیں ان لوگوں کے نام بتا دے جو کہ اس لڑکے کو جو کہ برٹش تھا اس کو مار رہے تھے اور اس کی ڈیتھ کا باعث بنے نا۔ تو اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خود اس میں باقاعدہ طور پہ ملوث ہے۔ تو جی اس نے آئیں بائیں شائیں کرنی شروع کر دی، خود اس نے سسپیشیس حرکتیں کرنی شروع کر دیں، اور کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، وہ حساب ہوا اس کے ساتھ۔ اور اس نے خود جو تھا نا اپنے منہ سے یا کہہ لیں کہ اپنی حرکتوں سے پولیس کو ایسے شواہد دینے شروع کر دیے۔ اس کے پاس کوئی ایسی اسٹرانگ ریزن نہیں تھی، وہ تو صرف پوچھنے آئے تھے کہ بھی آپ نے وہاں پہ انسیڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھا یا نہیں دیکھا، یا آپ نے ان لوگوں کو نوٹ کیا، ہمیں کوئی ان کی نشانی بتا دیں، یا واقعہ کس طرح سے ہوا۔ تو جی اس لڑکے کی حرکتوں کی وجہ سے پولیس کو اس پہ سسپیکشن ہوئی، مزید پولیس نے انویسٹیگیشن کی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ لڑکا نہ کسی حد تک اس سارے کے سارے معاملے میں ملوث ہے۔ پہلے دن اس کی کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، یہ وہاں پہ حاضر ہوا، اور پھر اس کے بعد جب اس کی نیکسٹ ہیئرنگ تھی نا یہ وہاں سے بھاگ گیا، اور اس نے اگلی ہی فلائٹ پکڑی اور پاکستان چلا گیا۔ اب جی پاکستان آنے کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہاں کی پولیس سے نا کوئی بھی بندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اب جی یہ نوجوان لڑکا پاکستان آ چکا تھا، اسے یہ تھا کہ اب میں وہاں سے نکل آیا ہوں، سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب میں جو ہے نا وہ UK کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا، اور اپنی جان چھڑا کے آ گیا۔ لیکن جی یہ لوگ تو اب ایک برٹش کا قتل ہوا تھا تو اتنی آسانی سے تو چھوڑنے والے نہیں تھے۔
انہوں نے خیر جی کرتے کراتے اس کے ریسورسز فائنڈ کرتے ہوئے اس کے ایڈریس سے اور باقی ساری چیزوں سے جو تھا نا انویسٹیگیشن کیا، اور اس کے پیچھے اس کے کہہ لیں کہ ہوم کنٹری میں پاکستان پہ جہاں پہ یہ مقیم تھا نا، اس کے پیرنٹس کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پھر جو وہاں کی لوکل پولیس تھی، پاکستانی پولیس، اس کو ساری کی ساری فوٹیجز دکھائیں، اور سارے کے سارے اس طرح کے معاملات ہوئے، اور کرا کے نا وہ لوگ وہاں سے پاکستان سے اس لڑکے کو پکڑ کے نا یہاں پہ یو کے میں لے آئے اور یہاں کی عدالت میں اس کو حاضر کیا۔ پھر جی اس لڑکے نے اپنے ساتھ جو اس کے باقی کے بھی 2 دوست اس معاملے میں ملوث تھے نا، ان کے بھی نام بتائے، اور ساتھ میں پورے کا پورا واقعہ بھی سنایا کہ کس طرح میری بحث ہوئی اس گورے کے ساتھ، اور پھر ہم لوگ ڈرنک تھے اور ہمیں پتہ نہیں چلا، مارتے ہوئے اس کو لڑائی میں ہاتھا پائی میں جو تھا نا اس کا مرڈر ہو گیا، اور سارا جو بھی واقعہ تھا نا پھر اس نے اپنے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف بھی کیا، اور پھر یہاں کی جو کورٹ تھی نا اس نے اس کو 28 سال کی قید سنا دی، کیونکہ یہاں پہ یو کے میں، یو ایس اے میں، اور جو جتنے بھی باقی کے نان بلیور کنٹریز ہیں نا وہاں پہ سزائے موت نہیں ہے۔ جو میکسیمم حد تک سزا ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے، اور اس لڑکے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس پاکستانی لڑکے کو 28 سال کی قید سنا دی گئی ہے۔ اب جتنی اس کی ایج ہے اور جب وہ باہر آئے گا تو اس وقت اس کی کہہ لیں کہ بھی ہاف سے زیادہ ایج تو گزر چکی ہوگی، بلکہ کہ اپنے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوگا وہ، اور اس کی ساری زندگی اب تباہ ہو چکی ہے۔ تو جی اب یہ ہے کہ بھی لوگ اپنے یعنی کہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہاں پہ صرف اور صرف پیسے کی غرض میں بھیج دیتے ہیں کہ بھی ان کا مستقبل جو ہے وہ سنہرا ہو جائے گا، لیکن وہ تصویر کے دوسرے رخ کی طرف نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اگر ادھر جا کے خراب ہو گئے، یا انہوں نے کسی اچھی سوسائٹی میں نہ اٹھنا بیٹھنا ہوا، وہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، ان کا مستقبل جو ہے وہ سنہری ہونے کی بجائے تاریک بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کی ساری باتیں جو کہ آپ لوگوں کو ہم پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں پہ رہنے والے جو پاکستانی ہیں نا وہ مطلب موسٹلی یوٹیوبرز کا یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہاں کی ریئلٹی بیان کر سکیں، لیکن پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ ان چیزوں کو سننے پہ آمادہ ہرگز نہیں ہوتے کہ بھی ہمیں جو ہے نا شاید یہ اس لیے منع کر رہے ہیں یا اس لیے ڈراتے ہیں کہ بھی ہم لوگ یہاں پہ نہ آ جائیں اور پیسہ نہ کمائیں۔ آئیں، آپ ضرور آئیں، آ کے پیسہ کمائیں، لیکن اس چیز کو میک شیور کر لیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ یہاں کے پہ آ کے اس کھلے معاشرے میں اپنے آپ کو سیو کر سکتا ہے یا کہ نہیں کر سکتا ہے، یا کہ وہ ایک غلط سوسائٹی میں بیٹھ کے اپنا مستقبل اس کو روشن کرنے کی بجائے اس کو مزید تاریک کر لے گا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا والدین کو اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو یہاں پہ یو کے میں وداؤٹ پیرنٹنگ یعنی کہ وداؤٹ گارڈین کے یہاں پہ بھیج دینا چاہیے یا کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ یہ کس طرح کا سینیریو ہونا چاہیے اگر وہ یہاں پہ آ رہے ہیں؟ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ بھی شیئر بھی کر دیں، اور جی میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں وتھ سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔